الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم ما وعند شدائد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. صدق النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار ہدیہ درود پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آج ایک بار پھر ہم دارالعلوم فیضان اشرف کے سالانہ جلسے میں حاضر ہوئے. یہ جم غفیر اس بات پر دال ہے کہ دارالعلوم فیضان اشرف اور اس کے تحت چلنے والے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اپنے انداز میں بہترین کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور دین اور سنیت کا کام بہترین انداز میں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس مادر علمی کی محبت عطا فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہدیہ تشکر پیش کروں اور سقالیہ جو ہمارا ایک چلن رہا ہے اور ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور ان کی آمد پر ان کو ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. تو اسی ضمن میں آپ کے درمیان حاضر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری باتیں اچھی بنائے اور لوگوں کے دلوں میں ہدیہ تشکر کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کی محبت عطا فرمائے. سب سے پہلے محسنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور اپنا قیمتی وقت دارالعلوم فیضان اشرف کے اسٹیج پر آ کر اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے بہت سے مہمان ہیں جو آئے ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو جائز شریف سے ہمارے ادارے کا رشتہ رہا ہے اور حضور شیخ المشائخ سید نعیم اشرف صاحب قبلہ، یہ جب تک حیات رہے حضرت نے اپنی مہربانیاں ادارے پر جاری رکھی اور خصوصی نگاہ کرم رہی حضور شیخ الجامعہ پر کہ ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے مفید مشورے بھی دیے اور اپنے اس مرید خاص کو نوازتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرحت پر گہرباریاں کرے اور ان کے جو فیضان ہیں ہم پر جاری اور ساری رکھے. اس کے بعد ان کے آنے والی نسلیں ہمارے اسٹیج پر رونق فرما ہوتی رہی. حضور سید کریم الاولیاء صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی ابھی تشریف لائیں گے. ہم دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی ادارے کی خوب محبتیں رکھی. ہمارے جتنے بھی ادارے میں کام کرنے والے افراد ہیں، اراکین ادارہ، صدر صاحب، نائب صدر، سیکریٹری اور جتنے بھی خازن اور جتنے بھی احباب ہیں جو اپنا قیمتی وقت بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی عوض کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. صبح سے شام تک جب بھی ان کو آواز دی جاتی ہے حاضر ہوتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ان طالبان علومان نبویہ کو سیراب کرتے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں اور حضور شیخ الجامعہ کے دست و بازو بن کر ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے جو مہمان آنے والے تھے نہ آ سکے کسی عذر کی بنیاد پر، کسی مسئلے کی بنیاد پر، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. خصوصاً باپو غلام حسین صاحب اور پیر صاحبان
ابو صاحب ماشاءاللہ دیکھیے یہ ان کا یہ ادارے سے یہ خصوصی کرم ہے اور محبتیں ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، تو ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب احباب سے جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا وقت نکالا ہے اور آ کر اس ادارے کی محبتوں کا ثبوت پیش کیا، بہت دور سے آئے ہیں، دوسرے گاؤں سے شہروں سے آپ لوگوں نے آ کر کے یہاں پر اپنا وقت دیا ہے، ہم دل سے تہہ دل سے ادارے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو محبت دعوت دیتے ہیں، محبت علم دیتے ہیں۔ یہ علم کی شعاعیں آپ کے سامنے پھوٹ رہی ہیں، یہ جو سب سے بڑا انسان کا کردار ہوتا ہے، سب سے بڑے انسان کے سرمایہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان بے خوف ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، صرف خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے دل سے خوف کو دور کر دیتی ہیں۔ علم ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے، اس کو حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی طرف آپ اپنے بچوں کو بھیجیے اور سرفراز کیجئے، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ کے بچے آگے جائیں گے۔ اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے، اپنے بچوں کو قاری بھی بنائیے، حافظ بھی بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی پڑھائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ادارہ ایک طرف دین کا کام کر رہا ہے اور دین ہی کا دوسرا حصہ جو جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ الگ نہیں ہے دین سے۔ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دین اور دنیا کو ساتھ رکھا ہے۔ یہ ہمیشہ نوٹ کر کے رہیے کہ دین اور دنیا کوئی الگ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ آخرت سنوارنے کے لیے دنیا بھی سنواری جاتی ہے۔ آج ہم ہندوستان کے ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنے آپ کے 4 قدم تو نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے کیا ہے، دنیا بھی حاصل کیجئے، دین بھی حاصل کیجئے۔ یہ ادارہ ایک طرف آپ کے ساتھ 12ویں تک اسکول چلا رہا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ پلاننگ ہے کہ کالج بھی ہو، اس کے ساتھ کیا ہے ہمارے عزائم اور منصوبے بہت بڑے ہیں اردو شیخ الجامعہ کے۔ اس لیے کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیے، دنیا بھی پڑھائیے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارا عالم جب یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو 12ویں 10ویں کر نکلتا ہے، تاکہ جب وہ آگے جائے تو اس صورت میں اپنے آپ کو اندھا اور کیا ہے اپنے آپ کو نابینا نہ پائے دنیا کے تعلق سے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی نہ پائے اور دیکھ سکے، دور کی نظر رکھ سکے، اور چاہے تو کسی کالج میں ایڈمیشن لے لے، چاہے تو کسی یونیورسٹی میں چلا جائے۔ ہمارے بچے جامعۃ الازہر تک جا رہے ہیں، ہمارے بچے کیا ہے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے ماشاءاللہ دین و دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ جب دین اور دنیا دونوں ساتھ چلیں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کو کبھی الگ نہیں کیا، بلکہ دونوں کو ساتھ چلایا۔ جہاں جہاں دین کے ساتھ دنیا چلی ہے وہاں وہاں مسلمان کامیاب رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، دین اور دنیا کو الگ نہ کریں، بلکہ دنیا دار جن کو ہم کہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں۔ علماء جو دنیا دار طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی رہے، ان کو دین سکھائے، اور ان سے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہمیں اپنی سوچ کو بلند رکھنے کی، روشن خیالی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین روشن خیالی عطا کرتا ہے، دین آگے بڑھنے کا جذبہ دیتا ہے۔ جہاں جہاں دین جاتا ہے وہاں وہاں ترقیاں بھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے قلوب اور اذہان بھی سنورتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جی انشاءاللہ ہمارے پاس وہاں محمد صاحب جو ہمارے ڈاکٹر ابھی ماشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دین اور دنیا کوئی الگ نہیں ہے۔ وہاں محمد صاحب یہ ہمارے جو ہیں مدرسے کے طالب علم رہے ہیں، یہاں سے علم حاصل کیا، پھر جامعہ سعدیہ گئے، پھر اس کے بعد جامعۃ الازہر گئے، اس کے بعد یہاں آ کر حیدرآباد سے آپ نے ڈاکٹریٹ فزکس حاصل کی، پی ایچ ڈی حاصل کی، اور آج ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے آپ حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں حاصل کیجیے۔
اور ہمارے جتنے فیضانی برادران آج تشریف لائے ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں، اور یہ طبقہ ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اشرف الانبیاء نامی مسجد بھی قائم کی ہے، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ترقیوں کی راہوں پر گامزن کرے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔